فتنیاں دا دور ہے، سوشل میڈیا تے لوگ اتنے بے باک ہو چکے نے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، کہ خدا دی ذات دا بھی انکار، منصب نبوت بھی فریضہ ایک مفروضہ بنا دیتا، اور مسلمانہ دے دلانو انج مجروح کیتا جاندہ ہے، ان ائمہ اہل بیت اطہار دے متعلق بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کر کے اس دور کے اندر ضروری ہو گئے ہیں کہ اہل بیت اطہار دی عظمت، ائمہ اہل بیت دے مقدس اقوال اور تذکار شہداء کربلا ہر مسلمان اس نو ہرد جا بنا لے۔ وقت دا تقاضا ہے کہ انہاں دے تذکار بندے دی گفتگو دا حصہ بن جا، ورنہ سوشل میڈیا نہ جانے کس کس طرف اس نوجوان نسل نو کتنے کتنے دقیق بریک حملے کر کے ساری نوجوان نسل نو گمراہ کرن دی، اصل راہ ہدایت تو ہٹان دی کنی کنی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ الحفیظ والامان سلسلہ گفتگو اس مقام تے سی کہ امام علی مقام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، ترک مدینہ بھی کوئی چھوٹی گل نہیں تھی۔ جس شہر وچ آن واسطے لوگ دعاواں کر دینے، اتھے مرن دی دعاواں کر دینی، اور یہ میں کوئی مفروضہ نہیں عرض کر رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دا فرمان اقدس ہے کہ اتھے مرنا سعادت ہے، مدینہ منورہ میں مرنا سعادت ہے، خوش بختی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرما دے ہوگے سن، اللہم ارزقنی شہادتا وامتنی فی بلدتی حبیبک الکریم، میرے مولا شہادت دی موت دی تے اپنے سونے محبوب پاک دے شہر دے اندر موت دیں، جتھے آن لئی تذکار دعاواں ہوندیاں نے اس شہر نو چھڈنا بڑے زبردہ کم ہے۔ امام علی مقام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، رجب دے کچھ دن ذی قعد ذوالحج ذوالحج دی 8 تاریخ جدو پوری دنیا تو حاجی حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ دی طرف کھچے چلے آ رہے، من کل فج عمیق، قرآن کہتا ہے دنیا کے دور دراز گوشوں میں سے بھی
انسان کھینچے چلے آ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف۔ لوگ وہ جنہوں نے لبیک کہا تھا وہ اس وعدے کو پورا کرنے آ رہے ہیں، لیکن میرے آقا کریم کا نواسا، جنتی نوجوانوں کا سردار، 8 ذی الحج کو لوگ مکہ میں آ رہے ہیں اور وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ بہت سے آبا نے منع کیا، یہ ایک عجب لفظ ہے، شک نہیں اس میں، منع کیا، بہت لوگوں نے منع کیا کہ نہ جائیے جی، ادھر رہیے جی، ادھر ہی ٹھیک ہے جی، ہم یہ کریں گے، ہم ایسی حفاظت کریں گے، ایسے کریں گے۔ لیکن امام عالی مقام نے ان کی بات نہیں مانی۔ مودودی کے پاس ایک بندہ آیا تھا، وہ کہنے لگی جی جب بہت سے صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، حضرت حسین نے کیوں نہیں کیا؟ بہت سے صحابہ کرام نے خلیفہ تسلیم کر لیا تھا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ مودودی سے لاکھوں اختلافات ہوں گے، لیکن جو پیارا جملہ کہا وہ لوہے دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ مودودی صاحب کہنے لگے یہ کیوں کہتے ہو کہ جب صحابہ نے مان لیا تو حسین نے کیوں نہیں مانا؟ پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت حسین نے نہیں مانا تو صحابہ کرام نے کیوں مان لیا ہے؟ منع کرتے رہے، لیکن حضرت حسین امام عالی مقام کی نظر میں نانا پاک کی دعائیں، بشارتیں، وہ شہادت کی منزلیں، وہ ایک ایک ازبر تھی، نہیں مانے، روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے تھوڑا باہر نکلے۔ آج وہ جگہ 19 کلومیٹر پر واقع ہے۔ گورنر مدینہ نے عمر بن سعید نے ایک دستہ بھیجا ہے امام عالی مقام کو روکنے کے لیے، لیکن میرے امام نہیں رکے۔ دستے کے ساتھ جھڑپ ہوئی، ادھر ادھر سے بندے زخمی ہوئے، رکے نہیں۔ روحانیت میں، فخر میں اس بات کو بڑا مد نظر رکھا جاتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک پہ وارد ہونی ہے۔ جہاں پہنچانا ہے وہ رب پہنچاتا ہے، لاکھ دنیا روکنے والی ہو، لاکھ بندے بے بس ہوں، لیکن وہ بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو قربان جاؤں ان ہستیوں کے جن کا خمیر جنت سے تھا، اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا وزیر سی ایک،
محفل چ بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال بیٹھے ایک مہمان آیا، وہ مہمان گلا حضرت سلیمان علیہ السلام نال کردا تے ویندا وزیر لیا تے ویندا بھی بڑے غور نال رہیا۔ جدوں چلا گیا تو وزیر نے عرض کی تھی حضور ہے مہمان میرے ال بڑے غور نال ویندا رہیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مہمان ملک الموت ہے، تے پریشان بیٹھا سی کہ اس بندے دی تے لکھی ہوئی ہے ہندوستان دے فلان جنگل چ تے اے بیٹھا ایتھے ہے بابل چ، تے بابل چوں اوتھے کیویں پہنچی ہوئی، ٹائم تو بہت تھوڑا ہے۔ او وزیر رویا پٹیا، سرکار نے تخت دیتا، وہ جو ہوا پہ معمور تخت ہے، انہیں وزیر نے حکم دیتا تخت نو، تخت اڑا کے لئی گیا، او ہندوستان دے جنگل جب جا کے لتھا تے اگے بیلی کھڑا ہویا۔ تو پہنچنا ہے اس نے وہاں، جس حالت میں وہ پہنچائے وہ قادر مطلق ہے، کوئی ایک نہیں روکنے والا۔ مقام صفاح پر فرزدق کوئی فرزوق کہتے ہیں اور کوئی